بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ ہے یا علی مدد حق حیدر۔ تو سامعین گرامی، اوراد و وظائف کے سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہوئے آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی ضروری اور اہم عمل کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اسے غور سے سنیں، سمجھیں، نوٹ کریں اور بوقت ضرورت اسے استعمال کریں۔ تو وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ نہ کرے کسی پر کوئی برا وقت آئے تو اس کے پاس سوائے اس ذات باری تعالیٰ اور اس باب جبریل والے در کے پھر دوسرا کوئی راستہ ہے نہیں جس پر وہ جا کے کھڑا بھی ہو سکے۔ آج کل دنیا اور دنیا داروں کے پاس فقط شر ہے، اور شر مزید آپ کی ٹینشن، آپ کی الجھنز اور آپ کی بے بسیوں، بے اختیاریوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے مسائل کا سلیوشن چاہیے، حل چاہیے، آپ کو کیور چاہیے اپنے مسائل کے حل کا، تو اس کے لیے فقط اس سے دعا ہے اور اپنے پاک محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں، کوئی ہتھیار نہیں اور ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں۔ تو سامعین گرامی، اگر کسی شخص پر کوئی چھوٹا یا بڑا مقدمہ چل رہا ہے، عدالت میں کیس لگا ہوا ہے اور اس کی ترتیب وار ہر ڈیٹ پر باقاعدہ سماعت ہو رہی ہے اور آپ کو حمایت کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو وہ مدد آپ کو اس روئے زمین سے کسی کے تھرو نہیں ملے گی، بجائے اس کے کہ عدالتوں میں لوگوں کو رشوتیں دیتے پھرنا، مختلف لوگوں سے التجائیں اور منتیں کر کر کے سفارشیں ڈھونڈنا اور کروانا۔ یہ چیزیں 2 نمبر ہیں اور ان سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مدد وہاں سے لیں اور ان چیزوں سے آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے مدد حاصل کریں اور خاندان تطہیر کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ان کا واسطہ دے دے کر اس سے مانگیں اور ان کو اس کا واسطہ دے دے کر مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کا کام اسی وقت ہو جائے، بائنا ویسا ہی ہو جائے جیسا آپ کہہ رہے ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ کبھی آپ کو خالی نہ لوٹائیں گے، جن کے بارے میں قرآن حق فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا، اور وہ لوگ جو اس کی رضا کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، تو آپ کو اس دروازے پہ جا کے التجا کرنا ہوگی اور اپنے لیے جو چاہیے وہ مانگنا ہوگا، کیونکہ وہاں پر پہنچ کر تو پھر نہ مانگنے والوں نے بھی مانگا اور نہ کھانے والوں نے بھی کھانا طلب کیا۔ تو سامعین گرامی، اگر کسی شخص پہ کوئی کیس مقدمہ چل رہا ہے، عدالتوں میں اس کی سماعت ہو رہی ہے، پریشانی ہے، فکر ہے، خرچ و اخراجات ہو رہے ہیں، پیچھے بچے ہیں، بیویاں ہیں، گھر کا سربراہ کوئی نہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ جس روز آپ کی عدالت میں ڈیٹ ہو، اس روز جس مستور نے یا جس بندے نے گھر میں رہنا ہے وہ بانیت خالص وضو کرے یا غسل کرے اور ایک کونے میں بیٹھ کر 12,000 مرتبہ آیت بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ، یعنی 10 تسبیحاں کرے گا تو 1,000، 20 کرے گا تو 2,000، 30 کرے گا تو 3,000، اسی طرح کرتے کرتے اس نے 12,000 کی تعداد مکمل کرنی ہے، اور جتنی دفعہ اول میں درود آل محمد پڑھا تھا اتنی ہی مرتبہ آخر میں بھی پڑھنا ہے، اور پھر فقط اپنے اس عدالت والے مقصد کو سامنے رکھ کر یا کیس کی جو
سچویشن بنی ہوئی ہے وہ آپ کے حق میں ہو رہا ہے، اگینسٹ میں ہو رہا ہے، وکلا کا کیا رد عمل ہے، آپ کے مدعیوں کا کیا ہے، یا عدالت کس صورتحال کو وضع کر رہی ہے، کس چیز پہ تفتیش ہو رہی ہے، اور آپ کو کیا چاہیے. تو جو بات آپ کے اندر آپ کے آلات کے مطابق ہے وہ اس ورد عظیم کو اس بارگاہ الہ میں پیش کرتے ہوئے اور محسنین اہلا علیہم السلام میں پیش کرتے ہوئے اپنے اسی مقصد کے لیے دعا کریں، اور جو صورتحال آپ کے سامنے چل رہی ہے وہ منظر کی شکل میں سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک پوائنٹ پر طلب کرتے چلے جائیں کہ میرے مالک یہاں سے ہمیں گھبراہٹ ہے، یہ اچھا ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے، عدالت کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے، مخالف ہمارے ساتھ یہ ایکشن نہ لے، اس کا وکیل ہمارے متعلق ایسا نہ سوچے، حالات خوشگوار ہو جائیں، حمایت ہو جائے، اچھا فیصلہ ہو جائے، کیونکہ تو ہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، کیونکہ تو انت خیر الفاصلین ہے. تو ہر ڈیٹ پر اس ورد عظیم کو باقاعدگی سے کرتے چلے جائیں. انشاءاللہ العزیز جب فیصلے کا دن آئے گا تو وہی خیر الفاصلین، بہترین ترین فیصلہ فرمانے والا، اپنے عدل سے، اپنے انصاف سے، اپنے انہی نمائندوں کے صدقے اپنے مظلوم بندے کی، اپنے حق پر قائم بندے کی ضرور 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 بے ضرور مدد فرمائے گا، اور اس کے اصول مقصد کو اس کی گود میں لائے گا، کیونکہ پیغمبر حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق ہے، من جدہ واجدہ، جس نے جو پانے کے لیے کوشش کی اس نے اس کو پا لیا، وجس یہ کہ اس کا مقصد بھی نیک ہو اور اس کے اصول کا راستہ بھی نیک ہو. الحمدللہ.